شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج علم الحروف پر بات ہوگی۔ علم الحروف حرفوں کا علم ہے، حرفوں کی سائنس ہے۔ تو علم الحروف کب مرز وجود میں آیا، کب اس کی تخلیق ہوئی؟ تو جناب اس کی تخلیق انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا، اور پھر انہی کی جسم کے ایک حصے سے، پسلی سے ان کی پارٹنر اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرما چکا تھا، جنات کو پیدا فرما چکا تھا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر آباد کیا کہ تم زمین کو ہموار کرو، اس کو صحیح طریقے سے رہنے کے قابل بناؤ۔ تو جنات نے بڑی محنت کے ساتھ زمین کو ہموار کیا اور زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اور ایک وقت آیا کہ جنات نے زمین پر قتل و غارت شروع کر دیا، ظلم و ستم شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جنات کو سبق سکھانے کے لیے نیچے جاؤ، اور جو سرکش جنات ہیں انہیں قید کرو، اور باقی جو مطیع ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے وہ آپ انہیں بھی برل ویرانوں میں بھیج دو تم۔ تو اب جو احادیث کی کتب سے ہمیں ہمارے پیارے نبی نے ان جنات کے بارے میں بتایا، جو بڑے بڑے جنات ہیں وہ اب بھی زیر سمندر ان کو قید کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو گلیشیئر ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے غاروں میں ان جنات کو قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ بھی جنات کی بہت بڑی جو تعداد ہے وہ ابھی بھی دنیا میں ہم انسانوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ تو 3 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ بظاہر اگر ہم پیچھے اسٹڈی کریں، جب یہ کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں، تو اس وقت جنات مرز وجود میں آ چکے تھے۔ ان کے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما چکا تھا۔ اس کے علاوہ فرشتے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اب جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو انسان کو کس لیے پیدا کر رہے ہے؟ اگر تو یہ جنات کی طرح ہے، اس کی فطرت بھی گناہ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، تو پھر کیا جنات کم ہے کہ تو انسانوں کو بھی پیدا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کے آؤ، اور پھر زمین کی مٹی کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا۔ وہ پہلے مٹی کو آٹے کی طرح گوندا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو وہ جو مٹی کا ایک مجسمہ تھا، اس میں زندگی انٹر ہوئی، ان کی روح انٹر ہوئی اس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ آدم علیہ السلام کا جو ناک کے جو نتھنے ہوتے ہیں، ان کے راستے وہ روح ان کے پورے جسم میں داخل ہوئی، اور جہاں جہاں روح داخل ہوتی چلی گئی، آدم علیہ السلام کا جو مٹی کا مجسمہ تھا وہ گوشت پوشت کا انسان بننے لگا۔ ان کے اندر گوشت بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، خون بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا دل، جگر، پھیپھڑے، گردے، آنکھیں، دماغ، یہ ساری چیزیں ان کی ایکٹیو ہو گئیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھرپور زندگی ان کے اندر آ گئی، اور جب ان کے حواس بحال ہوئے، ان کی پوری طرح سے جب وہ ان کا جسم پوری طرح ایکٹیو ہو گیا، وہ ایک مکمل انسان کے روپ میں آ چکے، تو انہوں نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جلد باز انسان، تو جلدی نہ کر، صبر سے کام لے، کہ ابھی تیرا جسم اس قابل نہیں ہوا کہ تو فوراً اٹھے بیٹھے اور چلنا پھرنا شروع کر دے، ابھی تیرے جسم کے اندر وہ پختگی نہیں آئی۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام پھر بیٹھے، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور انہی فرشتوں میں جو شیطان ہے، جس کو آج کی دنیا میں آپ ڈیول کے نام سے جانتے ہیں، ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، شیطان کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ ایک جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ تو جب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب فرشتے زمین پر جنات کو مارنے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے آئے، تو انہیں ایک جنات، کسی جن کا بچہ زمین پر پڑا ہوا بے یار و مددگار ملا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہم اس کا کیا کریں، تو وہ اس کو اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے، اور وہیں یہ جو شیطان ابلیس ہے، یہ فرشتوں نے اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اور وہیں سے اس نے علم بھی سیکھا، اور پھر اتنا علم سیکھا، اتنا یہ عبادت گزار بنا کہ اس نے کائنات کے چپے چپے پہ سجدے کیے، اور یہ بہت بڑا فرشتوں کا استاد بن گیا۔ لیکن جب اس نے ایک دن لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں اس کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس کتاب میں درج ہے، تو جب اس ابلیس شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا، اور مجھ پر انسان جو ہوگا وہ حاکم ہوگا، یعنی کہ وہ مجھ سے افضل ہوگا، تو اس کے دل میں حسد، بغض اور جیلسی پیدا ہوئی انسان کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ میں جو اتنے ہزاروں لاکھوں سالوں سے اللہ تعالیٰ کو سجدے دے رہا ہوں، تو کیا میرے سجدے پھر بیکار گئے کہ میں انسان کو سجدہ کروں گا؟ تو یہ نفرت، یہ بغض اس نے اپنے دل میں رکھ لیا، اور اسی بغض کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو اس شیطان نے انکار کر دیا، اس نے کہا جناب میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ فرشتوں نے جب سجدہ کیا، تو انہوں نے جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا، تو شیطان نے دیکھا کہ یہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کالا اور انتہائی خوفناک بنا دیا۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ شیطان پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، تو وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، دوسرے سجدے میں چلے گئے، ڈر کے مارے کہ کہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، اور اسی وجہ سے نماز میں 2 سجدے رکھے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ وہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں 2 سجدے دیتے ہیں۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور شیطان فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ بھی کر دیا، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردود، تو میری بارگاہ سے نکل جا، یعنی کہ یہ جو ہماری محفل ہے اس سے تو نکل جا، اور آج کے بعد تو مردود ٹھہرا۔ تو وہ فرشتے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ تو بڑا ظالم ہوگا، یہ تو بڑا سرکش ہوگا، یہ بڑا ظلم کرے گا، جیسا کہ زمین میں شیطان جو ہیں وہ جو جنات ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الحروف سکھایا۔ یہ اتنی لمبی جو میں نے تمہید باندھی ہے نا اس پوری سٹوری میں، یہ علم الحروف، یہ سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے، علم الحروف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمانی تھی، ان کے نام اور ان چیزوں کی جو خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آم کو پیدا فرمایا، انگور کو پیدا فرمایا، اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا فرمایا، اس کے اندر پانی، کائنات میں جتنی گیسز ہیں یا جتنی بھی میٹلز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، یعنی کہ ہر چیز کے جو نام تھے اور اس کی جو خصوصیات تھیں، وہ چیز کیسے بنی، اور وہ جو پورا ایک علم سائنس آپ کہہ لیں، علم سائنس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اب انسان جتنی بھی انسان سائنس میں ترقی کر رہا ہے، میتھ میں ترقی کر رہا ہے، کیلکولیشن ہو یا طبیعیات ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ اصل میں انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے فیڈ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے مائنڈ میں یہ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے ہیں، اور وہی چیزیں آج انسان اس کے مائنڈ میں نسل در نسل تو وہ چیزیں آ رہی تھیں، تو وہ جو نسل در نسل انسان کے جینز کے اندر سائنس موجود ہے، تو اسی وجہ سے آج تک انسان جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے وہ اسی سائنس کی کھوج میں ہے، اسی کی تلاش میں ہے، اور ہر روز نئی سے نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی علم الحروف کی۔ علم الحروف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، جبکہ وہ فرشتوں کے پاس حرفوں کا علم نہیں تھا۔ اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا تھا، ان اشیاء کی حقیقت کا، ان اشیاء کی جو اصل مطلب خصوصیات ہوں گی، جو کوالٹیز ہوں گی، اس کا تو فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی آج آپ کا مقابلہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، فرشتوں کا۔ تو فرشتوں کا مقابلہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، مقابلہ کس چیز کا تھا؟ علم کا، نالج کا۔ تو یاد رکھیں، انسان کے پاس اگر کوئی ہے نا قابلیت والی چیز، تو وہ اس کے پاس علم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمزور بنایا ہے۔ انسان جنگلی جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا طاقت کے لحاظ سے، شیر چیتا انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی چیز دی ہے مقابلے کے لیے، پاور کے لیے، جس کی وجہ سے انسان کو سجدے کا حکم بھی ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، عقل دی ہے، وزڈم دی ہے، علم دی ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے علم سے، وزڈم سے بڑا ہوتا ہے، لیکن علم اور وزڈم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عاجزی کو پسند فرمایا ہے کہ انسان اپنے علم کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائے، اس کے اندر تکبر نہ آ جائے، اپنی دولت کی وجہ سے تکبر نہ آ جائے، کیونکہ تکبر، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی تمام اشیاء کا جو علم تھا، چیزوں کے جو نام تھے، وہ سکھا دیے۔ اور جب آدم علیہ السلام، سب سے پہلے تو فرشتوں سے سوال پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اور ان کے کام بتاؤ، تو انہوں نے تو نام ہی نہیں پہلی دفعہ سنے تھے، انہیں کیا پتہ ان چیزوں کا کیا کام ہے اور ان چیزوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہی سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم فلاں فلاں چیز کا نام بھی بتاؤ اور اس کے کام بھی بتاؤ، کہ اس کی کیا، وہ کس چیز سے بنی ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ کہاں استعمال ہوتی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم الحروف سکھایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتائے جو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھے تھے، اور آدم علیہ السلام نے حرف با حرف ایک ایک چیز کا نام بھی بتایا، اس کا کام بھی بتایا، وہ چیز کس چیز سے بنی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، تو وہ ساری چیزیں بتائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، دیکھا میں نے کیوں انسان کو تم سے افضل بنایا ہے، میں نے اس لیے تم سے سجدہ کروایا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فرشتے بھی اپنی غلطی پہ بڑے وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ شیطان بھی جنوں کی طرح سرکش ہوگا اور ظالم ہوگا۔ خیر، علم الحروف اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے انسان کو سکھایا۔ وہ ہیں ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں،
اور پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جن کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد ان کا جو ایک فیمیل پارٹنر ہے حضرت اماں حوا، ان کو پیدا فرمایا، اور انہی سے نسل انسانی جو ہے وہ چلی ہے۔ آج جتنی بھی دنیا میں آپ کو اربوں انسان نظر آتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کی نسل ہیں۔ اصولی طور پر ہم چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اصل میں ہم سب بہن بھائی ہیں، ہمارا ایک خونی رشتہ ہے، ہمارا ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اب بات کریں گے علم الحروف کی۔ جو حرفوں کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب حرفوں کا علم بنایا تو حرفوں سے ہی پھر یہ جو لفظ ہوتے ہیں، لفظوں سے ہی حرف بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے لفظوں جو حرف ہیں ان کی تشکیل ہوئی ہے، پھر ان حرف سے حروف بنے ہیں جو کہ ایک بامانی لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے لوح محفوظ، وہ بھی ظاہر ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تحریر کی ہیں تو وہ حرفوں کے ساتھ ہی لکھ کے اس کو کتاب کو لکھا ہے نا۔ تو اس کائنات کی جتنی بھی تقدیر ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ پیدا کی ہے، جو کچھ بھی اس میں پیدا کیا گیا ہے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب کا نام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک دن، ہماری قسمت، ہماری تقدیر بھی، میری اور آپ کی، اس کی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا مقدر کیا ہے، ہماری قسمت کیا ہے، یہ بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اب کچھ لوگ بڑا یہ مشہور فکر ہے، جب بھی وہ کوئی علم پامسٹری پہ اعتراض کرنا ہو نا، علم نجوم پہ یا کسی پہ بھی، اسپیشلی علم پامسٹری پہ اعتراض کرنا ہو، تو ایک بڑا مشہور فکرہ ہر بندے نے رٹا ہوا ہے کہ جناب قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو جناب پہلے آپ اگر صاحب علم ہوں، اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہاتھ کی لائنیں ہیں، یہ تو صرف اشارے ہیں مقدر کا، یہ تو پڑھنے والا کوئی پڑھ سکتا ہے ان کو۔ اصل میں تو یہ انسان کا جو مقدر ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہر انسان کی قسمت، ہر انسان کی تقدیر تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کا، میرا مقدر جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سارا کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو پاک فرشتہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو انسان کے ہاتھ میں لائنز بنتی ہیں، اسی لوح محفوظ سے جو کچھ انسان کا مقدر ہوتا ہے، وہ اس کے کچھ مقدر ماتھے پہ، کچھ اس کے چہرے پہ، اس کے جو چہرے کے نقش و نگار ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے مقدر کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا جو ماتھا ہوتا ہے وہ بھی انسان کے مقدر کے مطابق اس کا ماتھا بنتا ہے، اس کا فیس، اس کا نوز، اس کی آئیز، اس کے لپس، یہ بھی اس کے مقدر کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان مقدر والا ہوگا، اچھی خصلت کا انسان ہوگا تو اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا، وہ دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا۔ لیکن اگر وہ خبیث ہوگا، لعنتی ہوگا، ظالم ہوگا، سرکش ہوگا، تو وہ پھر اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کے ہونٹ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اس خصلت کا انسان ہے۔ دیکھیں نا، ہم انسان کو ایک نظر دیکھ کے ہم بندے کو پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا خطرناک سا لگ رہا ہے، اس کی آنکھیں بڑی خطرناک سی لگ رہی ہیں۔ تو چہرے کا جو علم ہے یہ بھی ایک الگ علم ہے، یہ بھی انسان کے مقدر کو دیکھ کے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق انسان کا چہرہ بنتا ہے۔ تو یہ جو علم الحروف ہے، جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ جو حروف لکھے ہیں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے یا آگے جو کچھ ہونے والا ہے، وہ ان حروف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کی اندر اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ علم حروف کو سیکھیں اور ان حروف کی ترتیب سے آپ سوال مرتب کریں۔ فرض کریں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کا نام تھا ابو جہل۔ آپ سوال لکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یا علیم، علیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیا ابو جہل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اب اس کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا لیکن اس نے سرکشی کی، ظلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور
جب آپ حروف کو جوڑ کے اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ پڑھیں گے، وہ سوال لکھیں گے، یا علیم کیا ابو جہل جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو یقین کریں میں نے اسی علم الحروف، علم جفر کا استعمال کرتے ہوئے جب میں نے اس کا سوال لکھا، اور اس کا ایک کلیہ ہوتا ہے علم جفر کا، اس سے میں نے جب اس کا جواب حاصل کیا تو جواب یہ آیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن علم حروف کے وہ جو ازل سے اس کے نصیب میں وہ جو ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک بدبختی ہوگا، وہ بدبختی اس کے ان کے علم جفر میں وہ چیز آ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، وہ جو حرفوں کی سائنس ہے اس کے لحاظ سے آپ کو آپ کی زندگی کے سے ریلیٹڈ ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا یا نہیں دے گا، علم الحروف بتائے گا۔ آپ کی شادی کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، علم حروف سے بتائے گا۔ آپ بیرون ملک جاؤ گے نہیں جاؤ گے، علم حروف بتائے گا۔ ان کے علم جفر جو ہے، علم حروف کا جو اصل جو سائنس ہے علم کی، وہ ہے علم جفر۔ تو یہ جو میں نے آج حروف آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہی سے علم جفر بنتا ہے، اسی سے پھر لفظوں کی جو پاور ہے وہ یہ جو ماہرین جو جفر کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کی جو پاور رکھی ہے، جو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا، حرف بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان کی جو پاور تھی وہ بھی ظاہر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام سے یہ علم نبیوں سے ہوتا ہوا پھر ولیوں تک بھی پہنچا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ تو یہ علم سینہ بسینہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اگر آپ علم جفر سیکھنا چاہتے ہیں، علم حروف سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ حرفوں کی سائنس ہے، آپ اس علم کو سیکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو ان حرفوں کی جو پاور ہے وہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ الف مدہ کی جو پاور ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ کہ ایک منٹ ٹھہر جائیں، جو مدہ کی پاور ہے وہ ہے 1، الف کی پاور ہے 1، بے کی پاور ہے 2، پے کی پاور ہے 2، تے کی پاور ہے 400، ٹے کی پاور ہے 400، اور سے کی پاور ہے 500، جیم کی پاور ہے 3، اور چے کی پاور ہے 3، ہے کی پاور ہے 8، ہے کی پاور ہے 600، دال کی پاور ہے 4، 4، ڈال کی پاور ہے 4، زال کی پاور ہے 700، رے کی پاور ہے 200، رے کی پاور ہے 200، زے کی پاور ہے 7، یہ کی پاور ہے 7، اور سین کی پاور ہے 60، شین کی پاور ہے 300، سواد کی پاور ہے 90، زواد کی پاور ہے 800، توئیں کی پاور ہے 9، زوئیں کی پاور ہے 900، عین کی پاور ہے 70، اور غین کی پاور ہے 1000۔ فے کی پاور ہے 80، کاف کی پاور ہے 100، کاف کی پاور ہے 20، 20، گاف کی پاور ہے 20، لام کی پاور ہے 30، میم کی پاور ہے 40، نون کی پاور ہے 50، واؤ کی پاور ہے 6، ہے کی پاور ہے 5، حمزہ کی پاور ہے 1، یہ کی پاور ہے 10، اور بڑی یہ کی پاور بھی ہے 10۔ نیچے جو ہے وہ ہے اصل میں علم جفر۔ یہ تو اوپر والی پٹی کے میں نے جو جتنی بھی پاور بتائی ہے یہ آپ کو یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، نہ ہی یہ یوٹیوب پہ کسی نے یہ پاور مینشن کی ہے، نہ شو کی ہے۔ یوٹیوب پہ جو آپ کو پاور دکھائیں گے وہ بتائیں گے علم جفر کے مطابق جو حروف ہیں وہ ہیں جی، وہ پھر یہ جو میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ جو پاور آئی ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن جو علم جفر میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ یوز ہوئے ہیں الف بے جیم دال ہے واؤ رے۔ یہ جو میں نے نیچے یہ ایک اسکوائر میں ریکٹینگل میں نے شو کی ہیں کہ الف کی پاور ہے 1، بے کی پاور ہے 2، جیم کی پاور ہے، اب یہ ترتیب سے ہیں، اس ترتیب سے ان کے یہ علم جفر کے حروف کو لکھا گیا ہے اس کی پاور کے لحاظ سے۔ الف کی پاور ہے 1، بے کی پاور ہے 2، جیم کی پاور ہے 3، دال کی پاور ہے 4، ہے کی پاور ہے 5، واؤ کی پاور ہے 6، زے کی پاور ہے 7، ہے کی پاور ہے 8، توئیں کی پاور ہے 9، یہ کی پاور ہے 10، کاف کی پاور ہے 20، لام کی پاور ہے 30، میم کی پاور ہے 40، نون کی پاور ہے 50، سین کی پاور ہے 60، عین کی پاور ہے 70، فے کی پاور ہے 80، توئیں کی پاور ہے 90، کاف کی پاور ہے 100،
رے کی پاور ہے 200، شین کی پاور ہے 300، تے کی پاور ہے 400، سے کی پاور ہے 500، خے کی پاور ہے 600، زال کی پاور ہے 700، زواد کی پاور ہے 800، اور زوئن کی پاور ہے 900، اور غین کی پاور ہے 1000۔ دیکھیں یہاں پہ جو علم جفر ہے اس میں اردو کی بہت سارے جو حروف ہیں وہ اس میں علم جفر میں نہیں ہوتے، لیکن میں نے اس ویڈیو میں کیا کی ہے کہ جو اردو کے حروف تہجی ہیں، جو الف سے لے کے یہ تک جو مکمل پٹی ہے، مدہ کی پاور، حمزہ کی پاور، وہ بھی میں نے اس میں مینشن کر دی ہے۔ تو یہ بڑی نایاب ویڈیو ہے آپ کے لیے، اس میں نے جو آپ کو نالج دی ہے وہ اس سے پہلے شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہو۔ اور یہ جو نام کے حروف ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو کالا جادو ہوتا ہے، کالا جادو بھی تو حرفوں کی گیم ہے نا ساری، اس میں بھی دیکھیں حرفوں کو جب ایک خاص ترتیب سے جوڑا جاتا ہے تو وہ کالا جادو بن جاتا ہے اور وہ بندے کو قتل تک کر دیتا ہے، اولاد کی بندش ہو جاتی ہے، شادی نہیں آپ کی ہو رہی ہوتی، آپ کو مکمل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو کالا جادو جو ہوتا ہے وہ بھی انہی حرفوں کی ایک خاص ترتیب کو جوڑا جاتا ہے، حالانکہ وہ شیطانی علم ہے، اسلام میں وہ حرام ہے، سخت ترین حرام ہے، لیکن اسلام میں نوری علم ہے۔ نوری علم کیا ہے؟ جو قرآن کے حروف ہیں، قرآن کے حروف کو جوڑ کے جب آپ کو کوئی تعویذ بنا کے دیا جاتا ہے تو وہی آپ کے لیے پھر مبارک ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے خوشیاں لاتا ہے، آپ کو اولاد ملتی ہے۔ تو اصل میں رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت یہ دونوں انہی حروف سے اپنی اپنی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ شیطان بھی انہی حرفوں سے طاقت حاصل کرتا ہے، اسی کو بھی انہی حرفوں سے طاقت دی گئی ہے، لیکن وہ ان حرفوں کو غلط طریقے سے جوڑتا ہے جو کہ کفریہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ وہ رب کی گستاخی کرنا، بہت گندے عمل کرنا، آپ کو بڑی غلاظت کھانی پڑتی ہے، بڑی گندگی کھانی پڑتی ہے، بہت کچھ برے کام کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ شیطانی علم سیکھتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا جو پاک کلام ہے قرآن پاک، یہ بھی انہی حروف کے تحت لکھا گیا ہے، تو قرآنی آیات کو جوڑ کے ہی تعویذ نوری علم بنایا گیا ہے، تو وہ علم بھی آپ کو ادھر سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے مبارک نام رکھو جن کے اچھے مطلب ہو۔ تو ظاہر ہے اگر آپ بچے کا نام رکھیں گے مہربان، رحیم، رحم کرنے والا، تو اس کے اندر وہ رحم والی خصوصیات پیدا ہوں گی، وہ بڑا پولائٹ ہوگا، بڑا نرم دل ہوگا۔ لیکن ایک بچے کا آپ رکھتے ہیں نام قہار، ان کی یہ اللہ تعالیٰ کہ قہر ڈالنے والا، جابر، جبر کرنے والا، تو اگر آپ اپنے بچوں کا نام جابر رکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کا مطلب رکھتے ہیں جو شان اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑی بہترین ہے، لیکن انسان کے اندر وہی جب کوالٹیز، خصوصیات اللہ تعالیٰ کے نام کے حروف کی وجہ سے آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر انسان تھوڑا سا بڑا سخت دل بھی ہو جاتا ہے، بڑا غصے والا بھی ہو جاتا ہے، یا اب کسی انسان کا جو نام ہے اس کا بڑا کوئی برا مطلب بن رہا ہے کہ ظلم کرنے والا، مکار یا شاطر یا بری خصلت کا انسان، اب اس کے نام کے میننگز یہ بنتے ہیں، تو یقین کریں وہی کوالٹیز، وہی بری چیزیں اس انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ آج کل ویسے فیشن بنا ہوا ہے، جو منہ میں آیا لڑکی کا نام رکھ دیا، جو منہ میں آ گیا وہ لڑکے کا نام رکھ دیا گیا۔ تو جو لڑکے کے نام آپ نے رکھنا ہے یا لڑکی کا نام رکھنا ہے وہ بڑے اس کے پہلے میننگز پر غور کر رہے ہیں کہ یہ اس کے نام کے ساتھ اس کے کیا یہ اچھا نام ہے، اس کے میننگز اچھے ہیں۔ اگر نام اچھا ہوگا، میننگز اچھے ہوں گے تو وہ بچے کے لیے بڑا اچھا مبارک نام ثابت ہوگا، لیکن اگر اس نام کے مطلب برا ہے تو وہ پھر انسان کے مقدر کو بھی تباہ کرے گا، اور انسان جو ہوتا ہے وہ اس کا جو نام ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ ویڈیو ہے علم والوں کے لیے، جو علم کے پیاسے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو بڑی زبردست ہے۔ یہ جو علم الحروف ہے یا علم جفر ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کمپلیٹ سکھاؤں گا، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج یہ میں نے جو لمبی تمہید باندھی ہے، بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا آپ کو، تو یہ اس لیے بتایا کہ کل آپ نے اسی علم حروف، علم جفر سے آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں آپ نے سوال جان سکتے ہیں کہ آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، تو ان سارے سوالوں کے جواب ان حرفوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل سے علم جفر بھی میں آپ کو سکھاؤں گا، اور یہ جو حرفوں کی سائنس ہے ہم اس کو بھی سیکھیں گے۔ بس آپ کے اندر مجھے شوق چاہیے کہ آپ شوق اور جذبے کے ساتھ اس چیز کو سیکھیں سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑا مزہ آئے گا۔ باقی یہ مکمل فارمولے ہوتے ہیں، ان جو پاور ہوتی ہیں ان کو ڈبل بھی کرنا پڑتا ہے، کہیں جگہ پہ ان حرفوں کو ہاف کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ ایک علم جو ہے وہ اس کے بڑے بہت زیادہ اس کے فارمولے ہیں جن سے ہم مختلف قسم کے سوالات جو ہیں ان کا جواب جان سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نام کا جو لکی نمبر ہوتا ہے وہ بھی ہم انہی حروف سے نکالتے ہیں، اور بہت میں نے کہا نا بڑا ہی زبردست علم ہے۔ تو آپ نے ان حروف کی پاور کو فی الحال یہ آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں بے شک، یا ان کو نوٹ کر لیں، تو اس کے بعد مزید انشاءاللہ تعالیٰ علم جفر کی کلاسز ہوں گی۔ یہ لیسن 1 ہے آج، تو نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ لیسن 2 میں ہم ان کی جو حروف کی پاور ہے اس کو ڈبل کیسے کرتے ہیں، سنگل کیسے کرتے ہیں، ہاف کیسے لیتے ہیں، اور حروف کی جو پاور ہے اس کو ڈبل کیسے کرتے ہیں، یہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ